ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग से मैं हूं अली बलोच और शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया, और गुजारिश आप तमाम अहबाब से जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम वीडियोस वक्त पे आप तक पहुंच रहें। ज़रा आसपास का नज़ारा दिखाएं जी। इस वक्त मैं गुलबर्ग ग्रीन में हूँ और हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है अरसलान साहब के साथ। पहले हमने इनके साथ फार्म हाउसेस विज़िट किए, फिर इनकी हमने जो है कंस्ट्रक्शन फील्ड को भी स्टडी किया और हमने सोचा कि क्यों ना इनके साथ जो है वो एक इस तरह की जर्नी और की जाए कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक अलहदा नौयत का या ख़ास प्रोजेक्ट्स है जिसको गवर्नमेंट सेक्टर भी ओन करता है। तो आने वाला दौर आईटी का है, हमें भी इस चीज़ का पता है, और अरसलान साहब जो हैं वो ख़ुद भी आईटी की फील्ड में बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं और हमने आज इनके स्टूडियोज़ और बाकी चीज़ें भी विज़िट की हैं। तो इस वक्त कतर पाक टावर है और ये अरसलान साहब का अपना प्रोजेक्ट्स है। इसके अंदर एज ए वो क्या कहते हैं कि डेवलपर भी ये अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। तो हम अरसलान भाई से बिला ताख़ीर पूछेंगे कि इस वक्त आपको ये नज़ारा कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं अली भाई? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अरसलान भाई आप अंदाजे से बताएं कि इस ओपन लिफ्ट में इस वक्त हम कौन से फ्लोर पे हैं? मेरा ख्याल है इस टाइम हम कोई 6th फ्लोर क्रॉस कर रहे हैं। 6th फ्लोर आने वाला है। अच्छा, ये 9th तक जाएगा। 9 तक जाएगा। जी जी। और ये जो टावर है, आईटी टावर है, इसको थोड़ा सा हम आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे कि ये विजन क्या है और इसके अंदर यूनिकनेस क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले तो वेलकम जी, आप इधर आए हमारे टावर पे आए जी। मैं टावर के बारे में ज़रा इंट्रोडक्शन दे दूं जी। ये बेसिकली पाक कतर आईटी टावर है। ठीक है। पाक कतर इन्वेस्टमेंट ग्रुप की ये जो इन्वेस्टमेंट है जी, ठीक है। और जिस तरह नॉर्मल डेवलपर पाकिस्तान में डेवलपमेंट करते हैं, टावर्स बना लोगों से पैसे ले लेते हैं, फिर चीज़ें स्लो करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ इस फ्लोर तक आपका ग्लास वर्क है, तो क्यों ना यहाँ से हम जो है आपकी डेवलपमेंट को भी देखें। जी, यहाँ से हम उतर जाते हैं जी। क्या ख्याल है? आ जाए, बिल्कुल। आपको मैं ब्रीफ आगे देखूँ जी। रोक दें, मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करें ना ताकि हम इक्वली निकल। वीडियो साथ साथ जारी रहेगा और आप देखें कि ग्राउंड रियलिटी पे, बल्कि ग्राउंड की हाइट पे खड़े होकर काम करना कैसे है। पहले जी आप कैमरा ले चलें ऊपर। अरसलान भाई पहुंचे, उसके बाद जी हमारे अदनान भाई पहुंचे। शाबाश अदनान, पता चले। और आप ये पकड़ें जी माइक ज़रा, ये ले जी। अब आगे जी हम खुद भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापसी पे हम उतर जाएंगे जी, ठीक है। थैंक यू जी। अच्छा जी, ये इनको ज़रा मैं इधर से व्यू भी आप दिखा दें। जी जी। तो मैं जैसे कि ब्रीफ कर रहा था अभी, हम मेरा ख्याल है किस फ्लोर पे हैं, कोई 8th फ्लोर पे हैं हम अभी इस टाइम पे। सामने आप देखें, सामने सिविक सेंटर की ये जो है ना सबसे बड़ी अप्रूवल है जी। ये बाकी जो टावर्स हैं इनकी अप्रूवल कोई 6th फ्लोर तक है। ये इसकी अप्रूवल ग्राउंड +9 है। आईटी मिनिस्टर साहिबा, जो सिटिंग आईटी मिनिस्टर साहिबा हैं शिजा फातिमा, वो उन्होंने हमें मौका दिया। माइक मुझे दें क्योंकि मैं सवाल मैं करूँगा। जी जी। अच्छा, उन्होंने हमें ऑनर दी थी, उन्होंने इसका इनागोरेशन की थी, लेकिन इनागोरेशन तब नहीं की थी जब टावर शुरू हुआ था। इनागोरेशन इसकी तब हुई थी जब टावर कंप्लीट हो गया था, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट था। आप जो बातें कर रहे हैं पाकिस्तान में ये अनहोनियां मानी जाती हैं वैसे। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये है कि अल्लाह ने हमारे थ्रू कोई नेकी का काम लेना है तो हम इसलिए इधर मतलब हैं। अच्छा, गुलबर्ग ग्रीन ओवरऑल देखें तो आसपास आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी मिलेंगी, कमर्शियल्स भी मिलेंगे। उसके बाद गुलबर्ग के अंदर अपना मॉल भी बड़ा फेमस हुआ है और बहुत शानदार बना हुआ है। आपके इस जो प्लॉट का है वो एक तो टोटली साइज़ के, और इसके अंदर जो मिनिमम ऑफिस साइज़ है और मैक्सिमम ऑफिस साइज़ है वो क्या है? अच्छा जी, इसके अंदर जो मिनिमम ऑफिस साइज़ है वो है तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट, और मैक्सिमम यू कैन हैव योर ओन फ्लोर। आप 8000 स्क्वायर फीट का जो है पूरा फ्लोर ले सकते हैं। ठीक है। रेट्स जो हैं इसके बहुत मुनासिब हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और ख़ास बात है, जो अट्रैक्टिव बात है, वो ये है कि आप देखें अभी आप बुकिंग करा लें 15% से, और आपको 1 साल का पेमेंट प्लान भी मिल जाएगा, और 2 से मैक्सिमम 3 महीने में हम आपको इसका ऑफिस का हैंड ओवर दे देंगे। आप अपने ऑफिस अपने हिसाब से सेट करें। इसका ROI जी बहुत अमेजिंग है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको आप बोलते हैं। आप देखते हैं नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर ROI 5-6% है, तो इधर ROI इंशाल्लाह आपको 12% से ज़्यादा ROI मिलेगा। तो आपके लिए मतलब रेंटल इनकम पे अगर आप बिलीव करते हैं तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर पिंडी इस्लामाबाद में कोई प्रोजेक्ट नहीं है जी।
اچھا ارسلان بھائی، ایک چیز اور بھی ہے، یہ میرے لیے بھی بڑی میں بھی بہت سارے ویڈیوز کر چکا ہوں، کمرشلز کے بھی، ریزیڈینشیلز بھی، سوسائٹیز کے بھی. یہ بڑی یونیک سی چیز ہے. پہلے ہم نے فارم ہاؤس کو وزٹ کیا تو وہ بھی آپ نے کہا جی آپ کو پے آرڈر دے دیں، رجسٹری انتقال لے لیں، ہمارے پاس موقع پہ زمین ہے. ابھی ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں، 95% اس کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. گلاس ورک اس کا ہو رہا ہے، لفٹ اس کی انسٹال ہو رہی ہیں، کام اس کا 24 گھنٹے چل رہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ مشکل ہے، یا آپ کو کبھی فیل نہیں ہوا کہ آپ زمانے کی ایک مخالف سمت میں ٹریول کر رہے ہیں؟ نہیں جی، اس میں سب سے پہلے تو اللہ کا بہت کرم ہے، اور ہم خود بھی اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ ایسے گروپ کے ساتھ کام کیا جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا جائے جو اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے سوچتے ہوں. تو ادھر بھی الحمدللہ جی پاک قطر گروپ جو ہے، پاک قطر گروپ ایک بہت ریپیوٹیبل اور کریڈیبل گروپ ہے جس کے ساتھ ہم سب اٹیچڈ ہیں، آپ بھی اب اٹیچڈ ہیں. تو وہ ان کی مارکیٹ میں کریڈیبلٹی بہت امیزنگ ہے ان کا. دیکھیں پاک قطر تکافل بھی ان کا ایک پروڈکٹ ہے جو انشورنس سے ریلیٹڈ ہے، وہ میرا خیال ہے اس میں پاکستان میں اس ٹائم لیڈ کر رہے ہیں. تو ان کا بھی بلیو وہی ہے جو ہم جس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ ڈیلیوری ڈیلیوری اور ڈیلیوری. اگر آپ کسی چیز کی ڈیلیوری نہیں دیں گے اور آپ لوگوں کا پیسہ اٹھا کے ادھر ادھر کر دیں گے تو آپ کیسے سروائیو کریں گے مارکیٹ میں؟ تو آپ کی کریڈیبلٹی ڈیفینیٹلی اس پہ داغ آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ اللہ کا یہ کرم ہے، اور ہم سب کو، جتنے بھی آڈینس، جتنے بھی آپ کے چاہنے والے سن بھی رہے ہیں، ان سب کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کریں جن کا جو سلوگن ہو وہ یہی ہو کہ ڈیلیوری ڈیلیوری اور ڈیلیوری. اچھا، دو چیزیں اور بتا دیں، اس کے اندر بیسک امینٹیز بتا دیں، اور سیکنڈلی لیگل سٹیٹس اس کا سی ڈی اے کے اندر کیا ہے؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو لیگل سٹیٹس اس کا یہ ہے کہ یہ سی ڈی اے اپرووڈ پروجیکٹ ہے. صحیح، ٹھیک ہے، سی ڈی اے اپرووڈ ہے. اور امینٹیز اس کے اندر یہ ہیں کہ دیکھیں یہ کارپوریٹ آفیسز ہیں، اس کے اندر سینٹرل ہیٹنگ اور کولنگ سسٹم ہے، لابی ہوگی، لابی سے کنٹرول ہوگا، کارپوریٹ آفیسز ہوں گے. کوئی اس میں کوئی شاپ، کوئی اپارٹمنٹ، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. تو اسی لیے ہم زیادہ انکریج کرتے ہیں جتنے بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، آئی ٹی کمپنیز ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ ادھر آئیں، اپنے آفیسز بنائیں. اور اب یہ ایک اور اس میں امپورٹنٹ چیز ہے جی، سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک سے اس کی ہم آئی ٹی منسٹری کے ساتھ اس کی معاملات ہیں جی. اس میں یہ ہے کہ 25% وہ سبسڈی دیتی ہے رینٹل کے بھی. جو کمپنیز ادھر رینٹل پہ آئیں گی ان کو آئی ٹی منسٹری کی طرف سے 25% سبسڈی بھی ہوگی. سبسڈی آئی ٹی منسٹری کی طرف سے ہوگی جی. گورنمنٹ سیکٹر اس کو جی بالکل اون کرے آئی ٹی منسٹری، بالکل. منسٹر صاحبہ نے خود اس کی اناگوریشن کروائی ہے جی. اچھا، اب یہ آئی ٹی ٹاور ہے، پاک قطر آئی ٹی ٹاور کے نام سے، کیا اس کے اندر کنڈیشن یہ ہے کہ صرف آئی ٹی کمپنیز ہی آ سکتی ہیں، یا کوئی بھی اچھا برانڈ، اچھی کمپنی اپنا آفس یہاں پہ؟ نہیں، کوئی بھی لے سکتے ہیں. اور دیکھیں ایز این انویسٹر تو کوئی بھی بندہ بائی تو کر سکتا ہے، وہ آگے پھر اچھی کمپنیز کو دے دے. کوئی بھی کمپنی آ سکتی ہے، کریڈیبل ریپوٹیبل کمپنی ادھر آ کے اپنا آفس بنا سکتی ہے. اوور آل اس پلاٹ کو ٹائم کتنا ہو گیا کنسٹرکشن میں؟ اس کو تقریباً 2 سال پہلے اس کی کنسٹرکشن شروع ہوئی تھی، اور آج الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہو گیا. 2 سال کے اندر؟ جی 2 سال کے اندر. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں؟ ایسے کون کرتا ہے؟ پہلے لوگ پری لانچ کرتے ہیں، اچھا پھر پبلک فنڈنگ سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر کھڈا مارتے ہیں، پھر دوبارہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر 1 سال پری لانچ ریٹ رہتا ہے، پھر ریٹ ایکسٹینڈ ہوتا ہے، پھر کنسٹرکشن سٹارٹ ہوتی ہے. انہی لوگوں کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کی جو آج کنڈیشن ہے نا وہ یہ ہے، جس پہ مجھے ذاتی طور پہ سخت اختلاف ہے. نہیں، اختلاف تو ہر اس فرد واحد کو ہونا چاہیے جو لوگوں کے لیے درد دل رکھتا ہے. جس نے صرف مال بنانا ہے اس کو تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، اس کے لیے تو پیسے ہی سب کچھ ہے. جی بالکل. تو ارسلان بھائی، میرا جو ایک اس کو کہتے ہیں کہ آپ خود ماشاءاللہ ایک بہت بڑے سیٹ اپ کو لیڈ بھی کر رہے ہیں. آپ کا انٹرنیشنل بھی آپ نے وزٹ کیا، آپ کا دبئی کے اندر بڑا ٹائم گزرا ہوا ہے، آپ نے جو دنیا کی ایک بڑی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے آپ نے کام بھی کیا ہوا ہے. ایز اے پاکستانی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ریل اسٹیٹ میں اس وقت اگر ضرورت ہے تو اس پیشن کی ہے جسے ڈیلیورنس کہا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ بڑا کھلواڑ ہو چکا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتا رہا تھا، پاکستان میں بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے کہ 3000 ارب روپیہ پاکستان کی عوام کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں، فائلوں میں، ان چیزوں میں اسٹک ہو چکا ہے. تو اصل میں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ نا ریگولیٹری باڈیز نہیں ہیں کوئی ایسے. اور میں موقع ملا، اللہ نے موقع دیا تو گورنمنٹ لیول پہ بھی جا کے گورنمنٹ کے جو کمیٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یار کوئی بھی
پروجیکٹ کے لیے ریئل اسٹیٹ میں کچھ بھی ہے اس کی کوئی ریگولیٹری باڈی بنائیں. جیسے دبئی میں دیکھیں آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ اس کو بولتے ہیں, DLD اس کو بولتے ہیں. تو کوئی بھی پروجیکٹ ہے وہ DLD میں اپروول کے بغیر پروجیکٹ لانچ نہیں ہو سکتا. ایون کوئی پرائیویٹ ڈیولپر ہے یا گورنمنٹ ہے, کوئی ہر طرح کا ٹرانسفر بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ انفارچونیٹلی ایسا نہیں تھا, لیکن ہم اس پہ آواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ فیوچر میں اس طرح کی چیزیں آئیں گی اور آنی بھی چاہیے, کیونکہ ایک کسی بھی اسٹرانگ اکانومی کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. جی اللہ پاک پاکستان کے لیے بہتر کرے جی, اور آپ جیسے بھائی جو ہیں وہ اس طرح کے پروجیکٹس لاتے رہیں اور عام عوام کا پیسہ فائلوں میں یا ہوا میں پھنسنے کی بجائے جینون پلیسز پہ انویسٹمنٹ ہو. اللہ کی مہربانی سے ہم نے اس سے پہلے ویڈیوز میں بھی کہا, چاہے وہ فارم ہاؤس کا تھا یا یہ کمرشل ہے. ارسلان بھائی کو ہم بڑے ٹائم سے جانتے ہیں, ان کے پروجیکٹس ہیں تو وہ ہمارے اپنے پروجیکٹس ہیں. اور آج جو میں نے ایک بات پچھلے انٹرویو میں کی تھی, جو ہم سائٹ پہ کھڑے ہوئے تھے کہ یہ ڈیلیور کریں گے, اور آج مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ ویری نیکسٹ ڈے میں اس لوکیشن پہ کھڑا ہوں جو پروجیکٹ 95% ڈیلیورڈ ہے, اور ابھی بھی آپ کو یہ انسٹالمنٹ پہ آفر اور ود ان 3 منتھ آپ کو پوزیشن آفر ہے. تو ریٹرن آن انویسٹمنٹ الحمدللہ یہاں پہ بہترین ہے. اس پہ کچھ اور ویڈیوز بھی آپ تک پہنچیں گے. بیسک ویڈیو ارسلان بھائی کا انٹرویو کرنا یا ان سے یہ چیزیں کلیئر کروانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک تو ہمیں انفارمیشن آ جائے, دوسرا کل کوئی اپنی کسی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹے تو ہم آپ کو ویڈیو دکھا سکیں ارسلان بھائی آپ نے یہ بات کی تھی. تو یہ بڑا ضروری ہے جی. باقی آپ اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات, سروسز, انفارمیشن چاہتے ہیں, آلریڈی ویڈیو کے اندر ہم نے کافی چیزیں, کچھ شارٹس انوگریشن کے, IIT منسٹری کے, یہاں پہ ان کی سپیچز بھی ایڈ کرنے جا رہے ہیں. آپ اس کو بھی ضرور سنیے گا, سمجھیے گا, جانیے گا. ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے گلبرگ کے اندر الحمدللہ. آکٹاپلس مارکیٹنگ اس کو آن کرتے ہیں, آتھرائزڈ ہیں ہم, ہمارے پاس انوینٹری ہے. آپ کس فلور پہ کہاں پہ سٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, کس بجٹ میں آنا چاہتے ہیں, منیمم یا میکسیمم, آپ ہمارے دیے گئے نمبر پہ کال کریں یا پھر ہمارے آفس تشریف لائیں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آکٹا پلس مارکیٹنگ, کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ رہیں منافع میں.